بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا
الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پھر کے گلی گلی پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کے کھائے کیوں کہیے پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کے کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بیچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عفیف ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا بھجن آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا واقعہ بھی ہے کہ گائے نے بھی غوث پاک سے گفتگو کی کہ غوث پاک کی خدمت میں گائے نہیں بلکہ بیل نے کچھ عرض کی تھی جس کا تفصیلی واقعہ بہجت الاسرار میں ہے بہجت الاسرار یہ وہ کتاب ہے کہ جو مطلب غوث پاک کے کچھ عرصے کے بعد لکھی گئی تھی صدیوں پرانی کتاب ہے اور بہت مستند کتاب ہے اولیاء کرام کے اس میں بہت سارے اولیاء کرام کے تذکرے ہیں اور یہ سب کا ماخذ ہے غوث پاک کی سیرت پر جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں نا طرح طرح کے ناموں سے مختلف زبانوں میں کتابیں غوث پاک کی سیرت پہ لکھی جاتی ہیں سب کی اصل جو ہے بہجت الاسرار اسی سے مطلب یہ لیتے ہیں تو اس میں شیخ محمد بن قائد اوانی قدس سرہ نورانی بیان فرماتے ہیں حضرت محبوب سبحانی غوث السمدانی قطب ربانی
شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے ہم سے فرمایا، عرفے کے روز بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں کھیتی کے بیل کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، یعنی اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ میں گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ مجھے رائے خدا میں وقف فرما دیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے بیل والا واقعہ عرض کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ 80 دینار جو میرے والد ماجد علیہ رحمت اللہ الواحد کی وراثت میں تھے میرے پاس لے آئی۔ میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرما دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی، یعنی کسی صورت بھی جھوٹ تم نے نہیں بولنا، یہ تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائی اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تجھے اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت ہی کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ ایک ضروری وضاحت، اس حکایت کی عربی میں بقر و حرثن کا لفظ آیا ہے، یعنی کھیتی کا بیل، اور بقر کا لفظ اس میں جنس ہے اور گائے بیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں بیل کا لفظ لکھا گیا کیونکہ گائے ہل چلانے میں استعمال نہیں ہوتی بلکہ بیل ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے غوث پاک نے کبوتری اور قمری سے گفتگو فرمائی ہے، گائے سے گفتگو کرنے کی کوئی حکایت معلوم نہیں۔ کبوتری اور قمری ایک پرندہ، خوش آواز پرندہ، تو اس سے بات چیت کرنے کا مطلب یہ کہ لکھا ہے اتحاف الاکابر صفحہ 185 اور قلائد الجواہر صفحہ 34 پر۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن علی ازجی علیہ رحمت اللہ القوی بیمار ہو گئے تو ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری دیکھی۔ شیخ ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، یا سیدی، یعنی اے میرے آقا، یہ کبوتری 6 ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری 6 ماہ سے خاموش ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کبوتری کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اپنے مالک کو نفع پہنچا۔ پھر قمری کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمایا، اپنے خالق عز و جل کی تسبیح بیان کر، میں ذکر اللہ کر۔ تو قمری اسی وقت چہچہانے لگی، یعنی اللہ کا ذکر کرنے لگی، حتیٰ کہ بغداد کے لوگ جمع ہو کر اس کی آواز سنتے، اتنی پیاری اور دلکش آواز اس کی ہو گئی۔ کبوتری نے انڈے دینا اور اس سے بچے نکالنا شروع کر دیے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے بھائیوں، حاضرین و ناظرین، ان حکایات میں غوث پاک کی
کرامات کا ظہور ہے. بیل کے کیا مجال جو بولے بات کریں، یہ کرامت بیل کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مرشد غوث پاک کی کرامت ہے. کیونکہ میرے غوث پاک مادر زاد ولی تھے. مادر زاد ولی اس کو بولتے جو ماں کے پیٹ سے ولی ہو، پیدائشی ولی. تو یوں بیل کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے اس نیک بندے کی ترکیب فرمائی اور اللہ کی اجازت سے یوں کہیے کہ بیل نے میرے مرشد غوث پاک پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دی. نہیں نہیں نہیں، آپ کا کام نہیں ہے یہ میرے پیچھے پھرنا. یہ تو ایک کھلنڈرے بچے لڑکے ہوتے ہیں جو گائے بیل کے پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں، بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا بکرے لے کے دوڑتے ہوتے ہیں اور گایوں کو ہکاتے ہوتے ہیں، بیچاروں کو ہپا دیتے ہیں جانوروں کو. بعض اوقات اس میں ظلم کی صورتیں بھی ہوتی ہیں، جانور کو یہ بچے اس طرح دوڑاتے ہیں اور ہپاتے ہیں، ہپ جاتے ہیں جانور. تو یہ تکلیف کی صورت دوڑانے میں یا چلانے میں نہیں ہونی چاہیے. نہ بچے کریں یہ کام، نہ بڑے کریں، نہ بیچنے والے کریں، نہ خریدنے والے کریں. بار بار جانور کا ضرورت ہو یا نہ ہو منہ پھاڑ پھاڑ کے دو دانت کر کے دیکھتے رہتے ہیں. تو اس سے ذرا آپ اپنا منہ کسی کو دیں تو ذرا پھاڑ تو ناخن گھونپ کے اندر تو آپ کو پتا چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں. اور اگر ناخن چبھ گیا اندر حصے میں تو نانی یاد آ جائے گی تو یار یہ بے زبان جانور کس سے شکایت کرے گا. دانت دیکھنے جائز ہے لیکن ضرورت کے مطابق اور ہولے ہولے پیار سے. یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے کے ناخن بڑے بڑے ہوں اور بیچارے کے اندر زخم ہو جائے، تکلیف ہو، یہ فریاد نہیں کرے گا. لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا اور آپ ہوں گے یوں سمجھ لو. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی قیامت کے دن اس ظلم کا بھی حساب ہوگا. تو یوں جانوروں سے کھیلنا یہ مطلب نیک بچوں کا، اچھے بچوں کا کام نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے ان کو غوث پاک کو اس سے بیل کے ذریعے روکا گیا. اچھا، پھر دوسری کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ گھبرا کے جب چھت پر چڑھے اپنے گھر کی تو یہ قسم جیلان، اس کی دو قراءتیں ہیں، دو تلفظ ہے. جیلان بھی اس کا تلفظ ہے اور گیلان بھی، غین سے غیلان بھی اس کا تلفظ ہے. بہرحال یہ چونکہ قصبے میں اپنے غیلان قصبہ تھا، یہ اس میں آپ پیدا ہوئے تھے. آپ کا مولد آپ کی ولادت گاہ بغداد نہیں ہے، ولادت گاہ آپ کی غیلان یا جیلان ہے. تو یہ اپنے مکان عالی شان کی چھت پر جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے. کہاں غیلان اور کہاں میدان عرفات، وہ تاریخ بھی 9 ذی الحجہ کی تھی، حج کا دن تھا وہ. تو اللہ نے پردے اٹھا دیے اور انہوں نے میدان عرفات کو حاجیوں سے بھرپور پایا. احرام میں حاجی دیکھے، بس وہ جذبہ پیدا ہو گیا اور امی جان کی خدمت میں آئے اور مجھے وقف مدینہ کر دو. ہم میرے دعوت اسلامی کی اس طرح وقف مدینہ بولتے ہیں. انہوں نے یہ عرض کی کہ مجھے وقف کر دو رائے خدا کے لیے، ابھی تو چھوٹے سے مجھے وقف کر دو، جانے دو. میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، دین سیکھوں گا، علم دین حاصل کروں گا. اور امی بھی آج کل کی ماں تھوڑی تھی، نہیں نہیں میرے بیٹا تو انجینئر بنے گا، نہیں میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا. یہ چوٹ کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آج کل کی امیوں کا ذہن یہ ہوتا ہے. وہ امی خود ولیہ بنت ولی اللہ تھی. ان کے نانا یعنی کہ غوث پاک کی امی جو تھی ان کا نام تھا ام الخیر فاطمہ. فاطمہ ان کا نام تھا، ام الخیر ان کی کنیت تھی، ام الخیر فاطمہ. غوث پاک کی امی تھی، یہ ولیہ تھی، بہت نیک بندی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا، رائے خدا میں دے دیا، کوئی پسو پیش نہیں کی، کوئی ہیل و حجت نہیں. تو وہ بھی چھوٹا ہے، اب تو ہوائی جہاز میں پھر سے اڑتے ہیں، پہلے تو وہ جنگلوں میں سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن رائے خدا میں دے دیا. اور یہ وہ دور تھا نا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے تھے، نہ یہ اپنے ٹیبلٹ پی سی ہوتے تھے ہاتھوں میں، نہ کمپیوٹر کا دور تھا، نہ کوئی ڈاک کا پراپر نظام جو آج کل ہے ویسا تھا. تو بول دیا کہ تو بیٹے جا، اب حشر میں ہوئے گی ملاقات پسر سے.
یعنی اب میرے بیٹے سے میری قیامت کے دن ملاقات ہوگی، ایسی ماں تھی۔ کاش ہماری وہ مائیں جو غوث پاک کی نیاز تو شوق سے کرتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں، کاش یہ غوث پاک کی امی جان سے درس لیں۔ بیٹا بولتا ہے مدنی قافلے میں سفر کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، ماں بولے گی گھر میں کتاب پڑھ لے۔ اسکول بھیجتی ہے، کالج بھیجتی ہے، نہ گولیاں چلتی ہوتی ہیں اور کردار کا کھانا خراب ہوتا ہے، ایسے اداروں میں بھیج دیتی ہے۔ تو اس وقت کیوں نہیں بولتی کہ بیٹا گھر میں پڑھ لے؟ یہ مطلب اس کو یہ کہیں گے کہ دین پر دنیا غالب آ گئی، معاذ اللہ، دین کے جذبے پر دنیا کا جذبہ غالب آ گیا، اس کی تو بالکل یعنی کہ جیتی جاگتی تصویر ہے ہمارے سامنے۔ کیسی بدنصیبی ہماری کہ علم دین کا ذہن نہیں ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو دیکھو، غوث پاک کے ماننے والوں، جامعۃ المدینہ آپ کے لیے، دنیاوی اداروں میں پڑھنے کے لیے فیسیں ہوتی ہیں، ٹیوٹر رکھتے ہیں، اس کی فیسیں ہوتی ہیں، بیش قیمت کتابیں خدا جانے کیا کیا کرایہ اور بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ جامعۃ المدینہ مفت، اور کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو، یار آؤ نا، آپ کے پلے سے کچھ بھی نہیں، بس کھانا بھی ملے گا۔ یعنی علم دین پڑھانے لے کھانا بھی کھلاؤ، ان کو قیام بھی دو۔ ہاسٹل کے بھی کرائے ہوتے ہوں گے دنیاوی اداروں کے، ہاسٹل کا کرایہ بھی نہیں، ہاسٹل ہم بولتے نہیں ہیں، جامعۃ المدینہ میں جو قیام کی سہولتیں ہوتی ہیں جن کو تو ان سے 1 روپیہ بھی ہم کرایہ نہیں لیتے، فی سبیل اللہ۔ یہ ہمیں الحمدللہ عاشقان رسول عطیات دیتے ہیں، اس سے یہ اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو اتنا مطلب فیسلٹیز دینے کے بعد، اتنی سہولتیں دینے کے باوجود پڑھنے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی کہوں تو شاید ایسا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم، روٹی بھی پھیکی پھیکی بنے، اتنا کم نمک۔ اور دنیاوی ادارے داخلہ بند، جس کو مطلب جیسے کہ جو غیر مسلم چلاتے ہیں نا، ان میں تو مطلب پیدا ہونے سے پہلے داخل کرنا پڑتا ہے، ایڈمیشن ملتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں روپے وہ ایڈمیشن فیس دیتے ہوں گے۔ دارالمدینہ کی پوزیشن بھی تو سامنے ہی ہے نا، دارالمدینہ میں فی سبیل اللہ نہیں، لیکن اگر ٹھیک ہے دونوں دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے، دارالمدینہ بھی اور جامعۃ المدینہ بھی، لیکن جو ہم تقابل آپ کر رہے ہیں، ایک خالصتاً عالم بنانے والا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ، اور دارالمدینہ وہ ہے جس میں دنیاوی تعلیم کو بھی ہم نے رکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو جن تعلیمی اداروں میں داخل کروا رہے ہیں، وہاں جس طرح مطلب کہ تعلیم کے نام پر اور دیگر معاملات کے نام پر اخلاقیات برباد ہو رہے ہیں، اس بنیاد پر ہم دارالمدینہ لے کر آئے۔ لیکن میں بابا سے غور کرتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ رمضان المبارک میں یا شوال المکرم میں ہم نے مقتوۃ المدینہ پر فارم دیے ہیں، جو جامعۃ المدینہ میں داخلے کے خواہش مند ہے وہ فارم لے لیجئے، تو میرا خیال ہے فارم یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، اور دارالمدینہ کا جب فارم آتا ہے جیسے 500 داخلے نا، تو ہمارے 5-10 ہزار فارم تو یوں نکل جاتے ہیں۔ اور دنیا کا جذبہ ہے، دارالمدینہ میں جو بھیجتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے ان کی مہربانی ہے یہ، مگر وہ دنیا رکھی ہے نا اپنے ساتھ میں، یعنی کہ کشش دنیا کی ہے، اصل دین دینا ان کو، اور وہ دنیا کا وہ چمکدار وہ چاندی کا ورق، چاندی کا نہیں ڈپلیکیٹ ہے وہ پنی کا، اب وہ تو پنی کا ورق لگا رکھا کہ آؤ تم کو ہم وہ اسکولنگ والے، ہم تم کو تمہارے عقیدے درست کریں گے، تمہارا ایمان انشاءاللہ سلامت رہے، اس کے نسخے دیں گے، اور تم کو کلمے یاد کرائیں گے، تم کو قرآن یاد کرائیں گے، ہم تم کو نمازیں سکھائیں گے، 112 بار نہیں 111 بار جس کو غرض ہو وہ ہمارے دارالمدینہ میں داخل کروائے۔ ہم دنیا کا جھانسا دیکھ کر ہم دیں گے دین، تم کو دینا ہے تو دے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے دے رہا ہوں کہ مطلب دنیاوی تعلیم میں تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے، ہم کو دنیاوی تعلیم کی ہمدردی میں تھوڑی بولا ہے، ہم کو تو وہ جنت بھرو تحریک بھی تو ساتھ میں چلانی ہے نا۔ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم کی ہمدردی نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے نام پر جو کردار اور اخلاق برباد ہو رہے ہیں، اور دنیا اور آخرت ہی کو جیسے کہ ہمارے نقصان پہنچ رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ دارالمدینہ کھولے گئے کہ چلو ہم آپ کو مطلب دنیاوی تعلیم بھی جیسی آپ کو چاہیے لیکن شریعت کے مطابق، اور بہت بہترین تعلیم اور ویل ایجوکیشن سسٹم ہم نے مطلب بنانے کی کوشش کی ہے، دینی حوالے سے اسلامی حوالے سے تو شاید آپ کو یہ تصور کہیں نہیں ملے گا، لیکن اگر صرف تعلیم کے نام پر بھی لینا تو تعلیم کے نام پر بھی جو نصاب اور سلیبس اور جو سیکھنے سمجھانے اور جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
یہ مہنگی سے مہنگی اسکولوں میں بھی مطلب عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، جو دعوت اسلامی آپ کو مفت میں دارالمدینہ میں بھی یہ پڑھا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سارے ادارے چل رہے ہیں کہ عطیات ملتے ہیں، لیکن حقیقت جو باپا جس طرح توجہ دلا رہے ہیں نا کہ ہم اپنے بچوں کو خالی ستر عالم بنانے کے لیے کہ میرا بچہ عالم دین بنے، مسجد کا امام بنے، مؤذن بنے، مفتی بنے، اور شریعت کے لیے، اسلام و دین کے لیے میں اس کو وقف کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے، جیسے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مثال دی. ایسا جذبہ میرا خیال نہ ہونے کے برابر اس وقت رہ گیا ماں باپ کے اندر. خود مجھے امیر علیہ سنت کا واقعہ یاد ہے کہ کچھ ہمارے کشمیر کے یا خیبر پختونخوا کے غالباً اسلام میں جمع ہوئے تھے، اور انہوں نے مطلب امیر سنت کے شہزادے کے لیے کہا تھا کہ باپا یہ ہم کو عطا فرما دے، ہم ان سے اپنے شہر میں لے جاتے ہیں. تو باپا نے باقاعدہ بڑے مدی مشورے میں فرمایا تھا کہ اب یہ آتے ہیں نا تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لے جاؤ. میں اس بات پر ڈن کرتا ہوں کہ میری اور میرے بچے کی ملاقات قیامت کے روز ہوگی. اسی طرح نگران شورا کا بیٹا گیا تھا 3 دن یا پتہ نہیں 12 دن کے قافلے میں، تو اس نے پیغام دیا کہ میں 30 دن کر کے آؤں گا، یا 3 دن کے لیے گیا تھا تو 12 دن کر کے آؤں گا. 12 دن کے لیے گئے تھے اور 30 دن کی خواہش کا اظہار کیا. تو انہوں نے جوابی میل کیے کاش تم مجھے یہ لکھتے کہ پاپا ابو میں 12 ماہ کر کے آؤں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے میں تیار ہوں کہ دین کے لیے نکلیں اور بھلے قیامت کے دن ملاقات ہو. اس طرح کے ان کے بھی جذبات سنے ان سے. تو یہ اللہ بس ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے، مگر بچے بس بچے ہیں. اب بچوں کا ذہن بنے تو ہی ہوگا نا. بچے ہم نے بول دیا ٹھیک ہے، بچے جائیں تو ان کو اجازت ہے، جاتے نہیں ہیں، کیا کریں. اب کیسا خوش قسمت ہوگا وہ باپ کہ قیامت کے روز اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے گئے. کیا بات ہے. یعنی دنیا میں بھی اگر فرحت دیکھیں نا تو اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے اور اس کا بیٹا عالم مفتی اور مسجد کا امام ہو اور بیٹا باپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، کیا بات. یا اس کے سامنے کوئی شرعی مسئلہ لے کر آئے اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جواب دے رہا ہو، اور اس کا بیٹا مطلب کہ عربی میں مطلب حدیثیں سنا رہا ہو اور یوں بیان کر رہا ہو قرآن کی آیتیں، مطلب دعوت اسلامی کا سچا بہترین با عمل مبلغ بنا ہوا ہو، اور باپ بیٹھا ہو کہ باپ کا سینہ کتنا مطلب کہ چوڑا ہو اور 12 سے خون نہ بڑھ جائے کہ یہ مطلب میری کمائی اصل یہ بیٹا، واقعی کمائی اصل یہ بیٹا ہے. باقی دنیا کی کمائی اور دنیا کا معاملہ کیا ہے، کون کس کے کام آتا ہے. اللہ کرے کہ آخرت یعنی جس کا سفر ہمارا ابھی اسی لمحے شروع ہو سکتا ہے، تیاری ابھی کرنی ہے، لیکن ابھی کوئی گاڑی آ سکتی ہے موت کی جس میں ہمیں بیٹھنا پڑے گا، اور یہ گاڑی میں جیسے ہم بیٹھ گئے نا موت کی، اب ہمارا آخرت کا سفر اس طرح شروع ہو گیا. اب وہاں کیا کام آنے والی شے ہے، اللہ کرے کہ اس پر ہم غور کریں. میں آپ کی باتوں سے وہ غور کر رہا تھا اپنے کے واقعے پر. یہ نہ کہ جیسے کہ آپ ماں باپ ہیں، اولاد کی جس طرح تربیت کرتے ہیں تو ان کا جنازہ کیا پڑھائے گی اولاد، جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی. ان کا جنازہ امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکے گی، خالی وہ یوں کرنا کیوں تو دیکھے گی کہ لوگ کس طرح کر رہے ہیں تو یوں کرے گا، تو یوں کھولے گا تو یوں بند کر لے گا، ایسا. تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو میں تو الحمدللہ جب سے داڑھی آئی رکھ لی، میرا ماحول مذہبی، تو ان دنوں بھی میری تو امامت تھی، تو میری ماں مجھ سے الحمدللہ بہت خوش تھی، بہت خوش تھی اللہ کی رحمت سے. تو خیر میری ماں کا ہو گیا انتقال. اب وہ نماز جنازہ کی ترکیب بنی، تو ہمارے یہاں کے مشہور بزرگ ہمارے سلسلے کے قادریہ رضویہ سلسلے کے اور حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، ان کے بے شمار مریدین اس وقت بھی مجھے سن رہے ہوں گے. مصلح الدین گارڈن میں جن کا مزار ہے، مصلح الدین گارڈن کی میمن مسجد میں آپ نے برسوں امامت اور خطابت فرمائی، تو یہ بھی تشریف لائے تھے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ جنازہ پڑھا دیجیے، تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی مجھ پر اور بولا نہیں الیاس تیری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تم پڑھا دو. تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، میں نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھایا. اس سے میرا حسن جانے کہ میری ماں کو بڑی فرحت ملی ہوگی کہ میرے بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا، اور مجھے بھی ایک طرح کا سکون تو محسوس ہوا نا کہ چلو اللہ نے یہ کرم کیا، ایک بزرگ نے مجھے اپنی ماں کا جنازہ پڑھانے کا اہل سمجھا
اور آگے بڑھایا. پھر خیر دعا سلام پھیرنے والے ان سے عرض کیا کہ حضرت اب دعا تو آپ فرما دیجیے. تو یہ ایک مطلب یوں عرض کر رہا تھا میں. اور آج کا ماحول یہ کہ تربیت ہمارے یہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری نماز جنازہ پڑھانا تو خیر تصور نہیں ہے, پڑھ بھی نہیں پائیں گے. پیچھے کیا پڑھیں گے, ان کو آتا ہی کیا ہے, تو پتہ ہی نہیں ہوتا جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے. ان کو ٹینسز رٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پوئٹریاں رٹی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو بڑے بڑے لیسن رٹے ہوئے ہوتے ہیں, بڑے بڑے فارمولے رٹے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن افسوس, 7 کروڑ افسوس کہ نماز جنازہ ان کو کوئی یاد نہیں کراتا. ہم آپ کے دارالمدینہ کے بچوں کو انشاءاللہ اس طرح کی چیزیں بھی سکھائیں گے انشاءاللہ, اور سکھائی جا رہی ہیں ان کی ظاہر ان کی نفسیات کے مطابق انشاءاللہ عز و جل. تو اس لیے آپ دارالمدینہ میں بھی بھیجیے اور جامعۃ المدینہ میں بھی بھیجیے, اور ہر گھر میں کم از کم ایک مولانا ہونا چاہیے جس کو کوئی جو شرعی رہنمائی تو کر سکے. ہر گھر میں ایک کاش عالم دین, کم از کم ایک ہو عالم دین. یہ تو سب کو ایک ایک بچہ تو مجھے دے دو جامعۃ المدینہ کے لیے. ٹھیک ہے, دارالمدینہ بھی مجھے پسند ہے لیکن جامعۃ المدینہ زیادہ پسند ہے. معذرت کے ساتھ کہ میں نے اپنے دل کی آواز آپ تک پہنچائی. تو یہ کہ آپ ایک ایک بچہ کہ دارالمدینہ کے لیے تو لوگ دے ہی رہے ہیں. یعنی ایک گلی میں اس وقت پوزیشن دارالمدینہ, کیونکہ اس میں دنیا کی وہ سیکرین کی چاشنی ہے, شہد کی چاشنی جامعۃ المدینہ میں, تو وہ اس کا منہ عادی نہیں ہے. سیکرین کی چاشنی کہا دی ہے کہ وہ آج کل یہ نقلی کھانڈ ہے سمجھو, تو یہ مٹھاس اس کی تو سیکرین کی چاشنی ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں ایک محلے میں اگر 12 دارالمدینہ بن گئے تو یہ بھی ہاؤس فل ہو جائیں گے, آپ بڑھ جائیں گے. اس لیے الحمدللہ لوگوں کا رجحان ہے. یہ بھی کرم ہے اللہ کا کہ چلو وہ اتنی ان کو دین سے محبت ہے جبھی تو دے رہے ہیں کہ چلو یار دنیا کے ساتھ میرا بچہ دین بھی پڑھے گا. کہ باقی اسکولوں میں عام طور پر صرف دنیا پڑھائی جاتی ہے اور دنیا کے ساتھ کردار کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی النبی. میں عارف اختری ہند سے بول رہا ہوں, راج سمند سے. شیطان اور نفس کی شرارتوں سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے تو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے ان کی شرارتوں سے بچا. اور علم دین ضرور بالضرور حاصل کیا جائے. شیطان کے وار بہت خطرناک ہوتے ہیں اور بڑے بڑوں کی اس کے وار تک بعض اوقات پہنچ نہیں ہو پاتی, اور بہت یعنی کہ چونٹی سے بھی باریک چال چل کر وہ گویا ہمارے اندر گھس جاتا ہے. اور حدیث شریف میں مضمون موجود ہے کہ رگوں میں خون کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے. اتنا مطلب یہ حاوی ہم پر ہوتا ہے اور اتنی ترکیب ہماری یہ آؤٹ کرتا ہے. اور شیطان جو ہے نا یہ یوں کہیے کہ مایوس ہونا نہیں جانتا. اس کی ڈکشنری میں مایوس ہونا نہیں ہے. ہماری ڈکشنری میں ہر صفحے پر مایوس ہونا لکھا ہوا ہے. اجتماع کی دعوت دی, نہیں آیا, چھوڑو یار مانتا نہیں ہے. مدنی قافلے کے لیے کوشش کی, نہیں آیا, چھوڑو یار نہیں مانتا, چھوڑو یار, فائدہ کیا سمجھانے سے. حالانکہ سمجھانے سے فائدہ ہی ہے. 100 دفعہ سمجھائیں گے تو 100 دفعہ کا ثواب ملے گا. منوانا تو میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے نا, وہ تو رب نے ہدایت دینی ہے. ہمارا کام تو دعوت دے کر ثواب کمانا ہے. تو یہ بھی شیطان کا شر ہے کہ وہ ہم کو مطلب مایوس کر دیتا ہے اور بدبخت خود مایوس نہیں ہوتا. جی ہاں, بڑے بڑے کو یہ بہکاتا ہے, اولیاء کرام کو بہکاتا ہے. آپ کو نہ کعبے میں چھوڑے گا نہ سنہری جالیوں کے بعد چھوڑے گا. ہاں یہ کہیں بھی بغداد شریف جا رہے نا, یہاں پیچھا کرے گا, بچ کے رہنا. وہ اس پاک کی بارگاہ میں حاضری جب دے رہے ہوں گے اس وقت بھی پیچھے پیچھے ہوگا, آپ کو بہکاتا رہے گا, کہیں بھی نہیں چڑھتا. کعبے کے اندر آپ داخل ہو گئے نا وہاں بھی یہ پہنچ جائے گا. ہر جگہ یہ آتا ہے اور بہکاتا ہے. دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے سے بھی روکنے کی کوشش کی,
حتیٰ کہ ہمارے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی تو اس نے رسائی کی اور ترکیب بنائی نا، شجر ممنوعہ. تو یہ مطلب شیطان جو ہے یہ مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بڑے درجے کا ہو، اس نے اپنی شیطانی کوشش جاری رکھنی ہے. تو یوں شیطان کے وار سے خبردار ہونا چاہیے. اور ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ جو کام تیرے دل میں کھٹکے، یعنی گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، اس سے بھی آدمی بچے. اور اس کے لیے مطالعہ کرتا رہے. مطالعہ نہیں کرے گا تو شیطان جلدی اس کو پھانس لے گا. تو بہرحال شیطان سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کرے اور اس کے بارے میں خبردار بھی رہے. طرح طرح سے یہ گناہ کرواتا ہے. اسی طرح نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے. کون سا نفس؟ نفس امارہ. ان کی 3 قسمیں ہیں نا نفس کی. ایک تو نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو گناہوں پر بہکاتا ہے، گناہ کرواتا ہے، وہ نفس امارہ کبھی گناہ نہیں کروا پاتا تو نیکی میں کاٹی مار دیتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں پڑھنے 313 درود شریف. اب ہم پڑھنا ہی چاہتے ہیں تو بعضوں کا سستی دلائے گا کہ یار ابھی تو تھکا ہوا ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے اور کل تجھے پھر یہ مصروفیت ہے، ایسا کر کے 100 پڑھ کے سو جا. میں 100 پڑھ لیتا ہوں یار. یہ ہوتا ہے نا، آج 313 نہیں پڑھوں گا، 100 پڑھوں گا. یار ابھی دیر بہت ہو گئی ہے، نفلیں کہاں پڑھوں گا، میرے کو جانا ہے جلدی. تو زہر کی 2 سنتیں پڑھ کے نفلیں چھوڑ کے چل پڑے. اسی طرح تو یہ یوں کم کروا دیتا ہے. نفل نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہے، لیکن ثواب تو گیا نا اس کا. اور 313 کے بدلے 100 درود شریف پڑھے گناہ تو نہیں ہے، لیکن 313 کا اپنا ثواب ہے اور 100 کا اپنا ثواب ہے. ثواب میں اس نے کمی کروا دی. تو یہ بھی نفس کی چالیں ہوتی ہے. سستیاں دلاتا ہے، اجتماع میں لیٹ کروا دے گا. یہاں بھائی کہاں منع کرتا ہوں، اجتماع میں جانا ہے، چلتے ہیں یار. ابھی تو تلاوت ہو رہی ہوگی، ابھی تو نعت پڑھی جا رہی ہو، بیان شروع ہوتے تک پہنچ جاؤں گا میں. تو اللہ کے نیک بندے یا تلاوت سننا، نعت شریف سننا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. مدنی مذاکرہ میں ابھی تو نیتیں ہو رہی ہوں گی یار، چلتے ہیں. سوال جواب شروع ہوتے تک پہنچ جائیں گے. یوں سستی کروا کر نیتیں جو کہ بنیاد تھی ثواب کی، اسے محروم کر دیتا ہے نفس. تو یوں یہ طرح طرح کی چکر بازیاں کرتے ہیں. تو اگر آپ شیطان کے خلاف حقیقی معنوں میں اعلان جنگ کر دیں گے نا تو انشاءاللہ شیطان سے بھی اور نفس امارہ کے خلاف اعلان جنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. نفس لوامہ، یہ نفس وہ ہے کہ نفس لوامہ کہ جیسے کوئی بھول ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی تو اس میں ایک ملامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ نفس لوامہ کرواتا ہے، ملامت کرتا ہے وہ، اور اس سے بندہ وہ اپنے اس گناہ پر، اپنی اس خطا پر نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. تو یہ نفس لوامہ اچھی قسم ہے کہ یہ بندے کو مطلب ہے کہ اس طرح گناہ سے بچنے پر مدد ملتی ہے. اور نفس مطمئنہ، مطمئن نفس، یہ تو وہ نفس ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، گناہوں سے بچ کر وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے گویا کامیاب ہو گیا. تو نفس کے اس عنوان پر بہت پہلے رمضان المبارک کی 27ویں شب ایک بیان ہوا تھا فیضان مدینہ میں. نفس کسے کہتے ہیں، اس کی آڈیو کیسٹ اگر مل جائے نا، اس وقت تو یہ چینل مدنی چینل نہیں تھا اپنا، آڈیو کیسٹ اگر مل جائے تو وہ آپ ضرور سنیے. انشاءاللہ نفس کے بارے میں آپ کو بہت ہی عمدہ معلومات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیطان کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ.